بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ماجد خان اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں FJR نیوز۔ آج میرا ٹاپک ہے کہ غازی ارطغرل کون تھا۔ غازی ارطغرل سلطنت عثمانیہ کی بانی ہے۔ آپ کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 عیسوی میں، بعض مورخین کے مطابق 1281 عیسوی میں ہوئی۔ آپ ہی کے تین بیٹے تھے، قدوس، سوہی اور عثمان۔ آپ کی تیسری بیٹے عثمان نے اپنے والد ارطغرل کے وفات کے 10 سال بعد 1291 عیسوی میں اس سلطنت کی بنیاد رکھے۔ ارطغرل کے تیسرے بیٹے عثمان نے اس سلطنت کا آغاز سلطنت عثمانیہ سے کیا۔ غازی ارطغرل نے اس سلطنت کی بنیاد اپنے رخ رکھ کر گئے تھے۔ اس کے بعد اس سلطنت نے 1291 عیسوی سے لے کر 1924 عیسوی یعنی 600 سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ اس کے ساتھ مسجد نبوی، گن بند خزریہ اور مسجد الحرام کی جدید تعمیر، سیدنا امیر حمزہ کا مزار، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر نور کی گرد سیسا پلائے دیوار، مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبے جیسے عظیم کارنامے سر انجام دے۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسط ایشیا سے یہاں آیا تھا۔ ان کے جدہ غوث خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے 12 قبیلے بن گئے، جن میں سے ایک قائی قبیلہ تھا جس سے ارطغرل غازی تعلق رکھتا تھا۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا اور آپ کی 3 بھائی تھے، سارم، زلجان، بلدارو۔ آپ کے والدہ کا نام حائمہ بیوی تھا۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسط ایشیا یعنی سینٹرل ایشیا سے ایران، پھر ایران سے اناطولیہ آئے تھے۔ منگولوں کے الغار سے نمٹنے کے لیے جہاں سلطان علاؤالدین جو سلجوق سلطنت کے سلطان تھے، اور یہ سلجوق ترک سلطنت سلطان ارسلان نے قائم کی تھی۔ 1071 میں مینزک بیٹل آف بائزنٹین میں عبرتناک شکست دے کے، اور سلطان ارسلان تاریخ کے بہت بڑی شخصیت تھے اور اسی سلطنت کا آگے جا کر سلطان علاؤالدین بنے تھے۔ علاؤالدین کے سائے تلے 12 قبیلے غوث خان رہتے تھے، جن میں ایک قائی قبیلہ تھا جن کے سردار ارطغرل تھا۔ اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد آپ سب سے پہلے حلب گئے۔ حلب کے بعد حلب گئے 1232 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی کے پودے العزیز کو ان کے محل میں غداروں سے نجات دلائی، پھر ان سے دوستی کی۔ پھر صلاح الدین ایوبی کی بھتیجی حائمہ خاتون سے شادی کی اور آپ کی 3 بیٹے تھے جن کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں۔ اور پھر سلجوقوں اور ایوبوں کی دوستی کی، اور پھر صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا، جس کی وجہ سے آپ صلاح الدین ایوبی کی اور بھی نزدیک ہو گئے۔ اس کے بعد منگولوں کی الغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگول کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اکتوی خان کا رائٹ ہینڈ تھا، اور اس اکتوی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا، جس نے بغداد کو اس قدر روندا تھا کہ بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئی تھی، دریائے فرات سرخ ہو گیا تھا۔ اس نویان کو شکست ارطغرل نے دی تھی، اور پھر ارطغرل غازی نے اپنے قبیلے کو لے کے سوغت آئی، بالکل قسطنطنیہ کے قریب، اور پہلے وہاں بازنطین کی ایک اہم قلعے کو فتح کیا، اور یہی تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا، اور سلطان علاؤالدین کے بعد آپ کے بیٹے غیاث الدین بن گئے۔ ان کے بیٹے کے ساتھ ہی عثمان کی شادی ہوئی۔ ایک جنگ میں سلطان غیاث الدین شہید ہو گئے تو عثمان غازی سلطان بن گئے، اور ان کی نسل سے جا کے سلطان فتح رہتے تھے، جس نے 1453 میں جا کے قسطنطنیہ فتح کیا تھا، اور اسے پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب خبر پورے ہو گئے۔ ارطغرل غازی جیسے لوگ تاریخ میں بہت کم ملتے ہیں۔ امام ابن عربی ان کے روحانی پیشوا تھے۔ آپ نے 12 کتابیں بھی لکھی ہیں۔ آپ نے قرآن مجید کی تفسیر بھی لکھی ہے۔ آپ علم دنیا کے مایاناش شخصیت تھے۔ آپ نے ارطغرل غازی کے 2 دفعہ جان بھی بچائے ہے۔ اللہ تعالیٰ ارطغرل غازی کے درجات بلند عطا فرمائے، اور ہم میں بھی ارطغرل جیسے لوگ پیدا کریں تاکہ ہماری قوم بھی ترقی کر سکے۔